ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری مل چکی تھی کہ اب تمہیں ہجرت کرنی ہے، چنانچہ مدینے سے استقبالی ہوائیں آ رہی تھیں۔ طائف بہت قریب تھا، لیکن طائف کے لوگوں نے اسلامی دعوت کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ مدینہ 400 کلومیٹر دور تھا، 250 میل، لیکن وہاں سے استقبال کی ہوائیں آنے لگیں۔ چنانچہ جب بھی حج کے موقع پر مدینے کے لوگ آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں پہ جاتے، ان سے ملتے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرتے۔ مدینے میں یہود تھے، 20-21 قبیلے ان کے آباد تھے، اور بڑا دبدبہ تھا ان کا، سود کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ ان کے قلعے تھے، ان کے باغات تھے، اور اوس اور خزرج دو وہاں پر قبیلے تھے۔ اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا۔ یہ غیر یہود تھے، عرب لوگ تھے یہ، اور شرک جو پھیلا ہوا تھا اسی کی یہ لوگ پیروی کرتے تھے۔ ان دونوں قبائل کو لڑانے کا کام بھی کرتے تھے یہودی حضرات۔ چنانچہ جنگ بواس ہوئی تھی، بہت نقصان پہنچا تھا ان دونوں قبیلوں کو۔ اب وہ تھک ہار کے بیٹھے تھے، امن کی تلاش میں تھے۔ یہود جو تورات کا علم رکھتے تھے اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رد کر دیا تھا، ان کی دعوت کو انکار کر دیا تھا، لیکن توحید کی باتیں ان کے ہاں تھیں، انبیاء کرام کے واقعات ان کے ہاں تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جو نبی آئے گا تو تم مشرکین مدینہ سے سمجھ لیں گے، اس وقت تم سے ہم انتقام لیں گے۔ اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے وہ۔ یہ بات بھی مدینے کے اوس اور خزرج کے لوگ سنتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی روشنی مدینے تک بھی پہنچ رہی ہے تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے دل نرم پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اس نعمت کو ہم پہلے آگے بڑھ کر حاصل کر لیں۔ چنانچہ مدینے کا پہلا نوجوان جس نے اسلام قبول کیا وہ سوید بن ثابت تھا۔ دوسرا نوجوان ایاس بن معاذ تھا۔ یہاں تک کہ 11ویں سال، آپ کی نبوت کے 11ویں سال 6 افراد مدینے سے آئے، اور بیعت عقبہ ایک گھاٹی کو کہتے ہیں، ایک جگہ تھی مکے کے باہر، 6 افراد آئے، اور ان لوگوں کے سامنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم جان و مال سے آپ کی مدد کریں گے، اور مدینے میں ایک مرکز قائم کر کے وہاں سے پورے عالم عرب میں اسلام کو پھیلانے کا کام کیا جا سکے گا۔ اگلے سال بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری بیعت ہوئی، اس میں 72 مرد اور 2 عورتیں، 74 افراد آئے تھے، اور بیعت عقبہ اولا، اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو، بہت زبردست نوجوان تھے، ایک اعلیٰ دولت مند خاندان کے چشم و چراغ تھے، جب وہ نکلتے تو فضائیں معطر ہو جاتی تھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کے بعد ہی مدینہ بھیج دیا تھا، اور وہاں جا کر اسلام کے پیغام کو صبح و شام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور بہت سے لوگ قائل ہو چکے تھے۔ چنانچہ نبوت کے 12ویں سال میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور اس میں 72 مرد اور 2 عورتیں مدینے سے آئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ میں مکے کو چھوڑ کر جب مدینہ آؤں گا تو تمہارا ہمیں تعاون حاصل ہوگا۔ حضرت عباس بھی ساتھ تھے، حضور کے چچا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایسا نہ ہو کہ مدینہ ان کو بلانے کے بعد جب عرب کی مخالفتیں شدید ہوں اور تلواریں برسنے لگیں تو تم انہیں چھوڑ دو، اگر عذر کرنا ہے تو ابھی عذر کر دو، اور اگر تم نے ان کو بلایا اور ساتھ نہیں دیا تو پھر یہ زیادہ بے عزتی کی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں، ہم عرب کی
مخالفانہ قوتوں کا مقابلہ کریں گے، جس طرح اپنے بال بچوں کی ہم خدمت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اس طرح حفاظت کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ بیعت عقبہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور توحید کی بات، اس پر عہد لیا، ان کا اس بات کا عہد لیا کہ وہ زنا نہیں کریں گے، اس بات کا عہد لیا کہ وہ چوری نہیں کریں گے، اس بات کا عہد کیا کہ وہ برائیوں سے اجتناب کریں گے، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت عقبہ ثانیہ کو مکمل کیا۔ گویا مدینہ آپ کو انوائٹ کر چکا تھا، اور مدینے کے ان سعید روحوں نے اس بات کا بھی آپ کو یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کی ہر طرح حمایت کریں گے، مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین رحمت نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مدینے کے انصار پر۔ انصار کے معنی نصرت کے معنی ہوتے ہیں مدد، اور انصار کے معنی ہیں مددگار، ان مددگار صحابیوں پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔